بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک سب کو خیریت سے رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ہائیو اور میں ایک نیو کنٹینٹ کو آپ سے شیئر کرنے کے لیے حاضر، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، سانپ ایک ایسا جانور ہے جسے دیکھ کر اکثر افراد کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور گھبراہٹ کے مارے انہیں اپنے تحفظ کا خیال ہی نہیں رہتا۔ دوستو، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ مردہ سانپ بھی ڈس سکتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے خطرناک سانپ لہراتا ہوا آ جائے تو یقیناً آپ بہت خوفزدہ اور محتاط ہو جائیں گے، لیکن اگر مکمل سانپ کے بجائے صرف اس کا کٹا ہوا سر آپ کے سامنے ہو تو شاید خطرہ کچھ کم محسوس ہو۔ اگرچہ آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ سانپ کے کٹے ہوئے سر سے بھی اتنا ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے جتنی کہ زندہ سلامت مکمل سانپ سے۔ ماہرین حیوانیات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سانپ کا سر کٹنے کے 1 گھنٹے کے بعد تک بھی زندہ رہ سکتا ہے اور اس دوران یہ کاٹ بھی سکتا ہے، اتنا ہی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے جتنا کہ مکمل سانپ کے ساتھ۔ اس کا تازہ ترین ثبوت چین کے ایک مشہور ریسٹورنٹ میں ہوا۔ صوبہ گونگ ڈونگ کے ریسٹورنٹ میں شیف یہاں کی مشہور ڈش کوبرا سانپ کا سوپ بنا رہے تھے۔ انہوں نے خطرناک زہر والے کوبرا سانپ کا سر کاٹ کر علیحدہ کر دیا اور باقی جسم کو سوپ میں استعمال کرنے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد جب انہوں نے کٹے ہوئے سر کو ہاتھ سے ایک طرف دھکیلنا چاہا تو اس نے پلک چپکتے میں وار کر کے زہر ان کے جسم میں داخل کر دیا۔ چند لمحوں میں ہی ان کی موت ہو گئی۔ سانپ کولڈ بلڈ جانور ہیں اور ان کے عضلات ہیں اور عصبی نظام بہت سخت جان ہوتا ہے۔ ان کا سر کٹنے سے دماغ کو ملنے والی آکسیجن کی مقدار اگرچہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی تقریباً 1 گھنٹے تک نہ صرف ان کا دماغ کام کرتا ہے بلکہ یہ آنکھیں بھی چپکتے ہیں اور زبان بھی بالکل باہر نکال سکتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ان کے قریب نہ جائیں ورنہ جان جا سکتی ہے۔ دوستو، زہریلا سانپ کاٹ لے تو بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ سانپ ایک ایسا جانور ہے جسے دیکھ کر اکثر افراد کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور گھبراہٹ کے مارے انہیں اپنے تحفظ کا خیال بھی نہیں آتا، اور اگر ایسے میں وہ ڈس لے تو پھر کیا ہوگا؟ ہر سال ہزاروں افراد کو سانپ ڈس لیتے ہیں اور اگر وہ زہریلا سانپ ہو تو جلد طبی امداد نہ ملنے پر موت کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ کیا کریں؟ فوری طبی امداد کے لیے رجوع کریں، خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ دل کی دھڑکن جتنی تیز ہوگی سانپ کا زہر اتنی تیزی سے جسم میں پھیلے گا۔ سانپ کے کاٹنے کی جگہ سوج سکتی ہے تو فوری طور پر جیولری یا تنگ لباس کو نکال دیں۔ متاثرہ حصے کو دل سے نیچے رکھیں تاکہ زہر کے پھیلنے کی رفتار کو سست کیا جا سکے۔ اگر ہاتھ یا ٹانگ میں کاٹا ہے تو بیٹھ جائیں اور جسمانی طور پر حرکت کرنے سے گریز کریں۔ اگر آپ کو چل کر طبی امداد کے لیے جانا ہے تو اپنے ساتھ کسی قسم کا سامان نہ لیں۔ اگر زخم سے خون نکل رہا ہے تو اسے نکلنے دیں، بلکہ متاثرہ جگہ کو دبائیں۔ زخم کے ارد گرد کی جگہ کو صاف کر لیں اور پھر اسے صاف مگر کھلی پٹی سے ڈھک لیں۔ اگر طبی امداد کے رجوع نہ کر سکیں تو پھر آپ کوشش کریں کہ ایسی جگہ پہنچ سکیں جہاں مدد حاصل کی جا سکے۔ اگر ایسا کرنا مجبوری ہو تو جتنا جلدی ممکن ہو ایسا کریں، مگر بہت زیادہ تیز چلنے سے گریز کریں۔ دوست ساتھ ہو تو اسے چلنے میں ہیلپ لیں۔ اگر چلنے کی ہمت نہیں تو زخم کو صابن اور پانی سے دھو کر انفیکشن کا خطرہ کم کیا جا سکتا ہے۔ زخم سے 2 سے 4 انچ اوپر بینڈیج لپیٹ دیں، مگر اتنا سخت یا اس طرح نہ باندھیں جس سے ان کی خون کی گردش متاثر ہو، بلکہ اتنی ڈھیلی ہو کہ پٹی کے اندر انگلی ڈال سکیں۔ اس سے زہر کے پھیلنے کی رفتار کو زخم متاثر کیے بغیر سست کیا جا سکتا ہے۔ آرام کریں اور پرسکون رہیں۔ متاثرہ حصے کو دل سے نیچے رکھنے سے زہر پھیلنے کی رفتار سست ہو جائے گی۔ کیا نہ کریں؟ برف رکھنے سے گریز کریں، کیونکہ اس سے ٹیشوز کو نقصان پہنچنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ زخم کو کاٹنے سے گریز کریں، جیسا ہے ویسا چھوڑ دیں۔ منہ سے زہر نکالنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ وہ زیادہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ منہ سے بیکٹیریا بھی جسم میں پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جو کہ انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی مشورے کے بغیر کوئی درد کش دوا استعمال کرنے سے گریز کریں۔ متاثرہ عضو پر سختی سے پٹی نہ باندھیں کیونکہ اسے ٹیشو کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور خون کی گردش مکمل طور پر ختم ہونے سے عضو ہمیشہ کے لیے متاثر ہو سکتا ہے۔ زہریلے سانپ کے کاٹنے پر رونما ہونے والی نشانیاں۔
اگر زخم میں سرخی، جلد کی رنگت بدل جانا یا سوجن، درد، جلن کا احساس، متلی، بلڈ پریشر گر جانا، سر چکر آنا، سانس لینے میں مشکل، نظر دھندلانا، سر درد، پسینہ، بخار اور پیاس، چہرے اور اعضاء کا سن ہو جانا اور سوئیاں چبھنا، توجہ مرکوز کرنے میں مشکل، بولنے میں مشکل، زبان اور گلا سوج جانا، معدے اور درد، کمزوری، دھڑکن تیز ہو جانا اور مفلوج ہو جانا وغیرہ زہریلے سانپ کے ڈسنے کی نشانیاں ہیں۔ فوراً سے اپنے مولد سے بھی ضرور مشورہ کریں۔ زہریلے سانپوں کی پہچان یاد رکھیں اور خود کو ان سے دور رکھیں، جبکہ غیر زہریلے سانپوں کو مارنے سے گریز کریں۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی انفو۔ امید ہے کہ آپ کو کے لیے انفارمیٹو ثابت ہوئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید اور انفو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو جلدی سے سب سے پہلے آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹس بھی ضرور کیا کریں، اس کا مجھے انتظار رہتا ہے۔ اور جو میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹس کرتے ہیں ان کا بہت بہت تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اوکے، اس کے ساتھ بھی اب اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ جلدی نئی انفارمیشن لے کر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔